دسمبر کی 10 تاریخ ہے جی، سن ہے 1914، مقام ہے ویسٹ اورنج، نیو جرسی ریاست، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ شام کے 5:30 بجے ہیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اچانک 10 عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ شعلے ہوا میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ 10 عمارتیں جن کا کہ مالک دنیا کا نامور سائنسدان تھامس ایڈیسن ہے، یہ اس کی فیکٹری ہے اور اس کی تجربہ گاہ جو آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر فاز، ایک نئے کام کی بات کے ساتھ۔ آگ کے شعلے بلند سے بلند تر ہو رہے ہیں۔ تھامس ایڈیسن اپنے نوجوان صاحبزادے کے ساتھ دور سے کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ اچانک مڑ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ اپنی امی اور ان کی تمام دوستوں اور سہیلیوں کو بھی بلا لو، اس سے اچھا آگ لگنے کا منظر کبھی انہوں نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، نہ دیکھ سکیں گے۔ بیٹا بڑا پریشان ہوتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان اور قابل ترین انسان اس عالم میں، جبکہ اس کی پوری فیکٹری جل رہی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کو لے آؤ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تاکہ وہ یہ منظر دیکھ لے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری تو پوری یہ فیکٹری جل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، راکھ میں تبدیل ہو رہی ہے۔ تو بڑے اطمینان سے مسکرا کر کہا، ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہماری کی گئی تمام غلطیاں جو اب تک ہوئی ہیں وہ بھی تو آج جل کر خاک ہو جائیں گی، اور آنے والی صبح ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے، بالکل تازہ، جس میں پچھلی گزشتہ کی گئی تمام غلطیاں دھل چکی ہوں گی۔ خواتین حضرات، یہ تقریباً 1914 میں $70 ملین کی اس کی قیمت تھی ان عمارتوں کی، اور اس میں موجود جو اثاثے تھے یا جو تجربہ گاہ تھی۔ لیکن تھامس ایڈیسن نے کس طرح سے اسے دیکھا؟ اس نے دوبارہ نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اس وقت اس کی عمر 67 برس کی ہو چکی تھی، اور وہیں سے پھر یہ دنیا کے لیے ایک سبق بنا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ they don't cry, they try، یعنی وہ لوگ روتے نہیں، چلاتے نہیں، چیختے نہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے۔ اسی طرح they don't give up, they live up، وہ ہمت نہیں ہارتے بلکہ دوبارہ سے جینا شروع کرتے ہیں۔ they don't go through, they grow through، یعنی وہ ان حالات سے صرف گزر نہیں رہے ہوتے بلکہ اس سے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان مشکلات سے، اور پھر اسی کی وجہ سے وہ کسی ہوپ لیس اینڈ کی بجائے اینڈ لیس ہوپ میں تبدیل کر دیتے ہیں زندگیوں کو، اپنی اور دوسروں کی، یعنی جو نہ ختم ہونے والی امید بنا دیتے ہیں دنیا کی کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ اپنی امیدوں کو ختم کر دیں۔ تو اور اس نے یہی کہا کہ if you have no challenge, you have no success۔ زندگی میں اگر کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں ہے، تو پھر کامیابی کا کیا لطف؟ تو you have to know the challenge، no success۔ if you know the challenge, you have the success۔ یعنی دو نو ہیں، NO اور KNOW، یعنی اس کا فرق دیکھیے، یعنی آپ اگر مشکلات کو جانتے ہیں تو کامیابی وہیں لکھی ہوئی ہے۔ کامیابی مشکلات ہی کا دوسرا نام ہے، اس کا پہلو ہے۔
بغیر مشکلات کے جو کامیابی ملے وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی۔ تو خواتین و حضرات، اس واقعے سے تھامس ایڈیسن کے بہت سے بڑے پائیدار سبق ملتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ سے، اگر ہم کہیں اس قسم کے حادثے کا شکار بھی ہوتے ہیں تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں باقاعدہ نئے سرے سے اپنا سفر کو شروع کرنا چاہیے، اور ہمیں ان حالات سے دل برداشتہ ہونے کی بجائے ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ، نئے انداز سے جینے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ تو سوچا آپ سے شیئر کروں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور کام کی بات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔